زرداری اپنے بیٹے کو بھیجے نا بارڈر پہ, نواز شریف اپنے بیٹے کو بھیجے نا بارڈر پہ. یہ غریب لوگوں کے بیٹے جاتے ہیں, ان غریبوں کے بچے جاتے ہیں, یہ قربانی دیتے ہیں, یہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں. اور جناب جنرل مشرف کو غدار کہتے ہو, آرمی کو غدار کہتے ہو. ہم آرمی کے لیے مریں گے, ہم آرمی کے لیے جیئیں گے. یہ ملک ہمارا ہے, یہ وطن ہمارا ہے, یہ قوم ہماری ہے. وعلیکم السلام جی. جنرل پرویز مشرف صاحب کی پھانسی کے بعد میجر جنرل آصف غفور صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا مشرف صاحب کسی صورت میں بھی غدار نہیں ہو سکتے, کیس میں آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ یاد رکھیں جی کہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آصف غفور صاحب نے کہا ہے, ISPR کے جو ہیں وہ میجر جنرل, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے جی. کیونکہ انسان سے غلطیاں ضرور ہوتی ہیں, ہم سب کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتے ہیں, خطا کار ہیں. انسان جو ہے وہ اشرف المخلوق ہے, لیکن وہ آدم کی اولاد ہے, اور آدم سے غلطی ہوئی ہے, ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم ان کے بیٹے ہیں, تو غلطی ضرور ہوتی ہے. لیکن جنرل پرویز مشرف پہ یہ شک کرنا کہ وہ غدار ہے, یہ ظلم ہے ملک کے ساتھ, قوم کے ساتھ, وطن کے ساتھ. اس نے 40 سال خدمت کی ہے جی اس ملک کی, 40 سال خدمت کی ہے اس قوم کی. اس نے جنگیں لڑی ہیں جی. سب سے بڑا اس کا کارنامہ ہے وہ کمانڈو تھا. وہ جناب وہاں یہاں پاکستان سے وہ وہاں سعودی عرب گیا, اور خانہ کعبہ کے اندر جناب وہاں دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا تھا. اور یہ کارنامہ جنرل پرویز مشرف کا ہے جی. پھر اس نے خانہ کعبہ آزاد کرایا ان دہشت گردوں سے, اور اس نے دیکھیں اس کے بہت اچھے اچھے کام ہیں. وہ قانون شکن ضرور ہو سکتا ہے, لیکن ملک کا غدار نہیں ہو سکتا ہے. وہ پاکستانی اور پاکستان سے محبت کرنے والا ہے. اس نے جنگیں لڑی ہیں جی, وہ بہت عظیم آدمی ہے, ہم اس کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. وہ سچ مچ کا بیمار ہے, ان نوسربازوں کی طرح نہیں ہے. وہ ملک سے بھاگا نہیں ہے, وہ بیمار تھا, وہ سچ مچ بیمار ہے, اور اب بھی بیمار ہے وہ. نہیں تو یہ مشرف صاحب کی اس ملک کے لیے کیا خدمات ہیں؟ سر جی اس ملک کے لیے دیکھیں, میں اگر آپ کو سچی بات بتاؤں نا, ہمارے جتنے سیاستدان اس ملک میں آئے ہیں انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, انہوں نے اس ملک کو کھایا ہے, اس ملک کی بنیادیں کمزور کی ہیں. جنرل مشرف نے کارگل پہ قبضہ کر لیا تھا, جنرل مشرف نے کاربل پہ قبضہ کر کے کارگل حاصل کر لیا تھا. لیکن ملک کے غداروں نے, وہاں ایک آدمی شہید ہوتا ہے, پٹھان ہے وہ جان شیر خان کرنل وہاں شہید ہو گیا. اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, فوج نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ملک اور قوم کے لیے. اور جنرل مشرف اور جنرل عزیز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی 1 گھنٹے کے اندر کشمیر پہ قبضہ کر کے کشمیر حاصل کرنا ہے. لیکن ہمارے ملک کے غدار سیاستدانوں نے, بے ایمان سیاستدانوں نے, امریکہ کے ٹٹوؤں نے اس جیتی ہوئی جنگ کو روایا ہے. وہ جیتی ہوئی جنگ ہم ہار گئے. یہ جنرل مشرف کے کارنامے ہیں. 65 کی جنگ میں اس نے حصہ لیا جی, 40 سال ہو گئے اس کو. پھر جناب اس نے کارگل کی جنگ جیتی ہے, اور کارگل کا جو ہے جناب وہ ثبوت ہے کہ کرنل جان شیر خان جو ہے وہاں شہید ہوا ہے جی, اور اسے نشان حیدر حکومت پاکستان نے دیا ہے. یہ کارنامہ ہے جنرل پرویز مشرف کا. دیکھیں یہ جتنے آئے ہیں یہ غدار تھے, یہ سیاستدان جتنے آئے ہیں ملک کو لوٹتے رہے ہیں, ملک کو کھاتے رہے ہیں. لیکن فوج نے اس ملک کے اندر کام کیا. ہم ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں جمہوریت آئے, اب جمہوریت آئی ہے, یہ بندہ صحیح ہے, صحیح کام کر رہے ہیں, ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن اس سے پہلے جو بھی آیا, چور آیا, ڈاکو آیا, بدماش آیا, لچا آیا, لفنگ آیا, اور اس ملک کو لوٹتا رہا. ہماری پاک فوج نے جناب ڈیم بنائے, ہماری پاک فوج جب ایوب خان آیا ڈیم بنائے, زراعت نے ترقی کی ہے, ہم عروج پہ گئے ہیں. جب شہید جنرل محمد ضیاء الحق آیا تو جناب اللہ کی مہربانی سے ایٹم بم بنا. پوچھے اس قوم سے کہ جنرل محمد ضیاء الحق کے درویش صدر پاکستان رہا اور چیف آف آرمی اسٹاف رہا, اس کے دور میں ہمارے ملک نے ترقی کی, ہم ایٹمی قوت بنے ہیں, اور ہمارا ملک عروج پہ گیا ہے. اور پھر جناب جنرل پرویز مشرف جب آیا تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس گاڑیاں نہیں تھی, ہمارے دیہاتوں میں سڑکیں نہیں تھی, ہمارے جناب گلیاں ٹوٹی پوٹی تھی, ہمارے ٹیوب ویل نہیں تھے, ہمارا جناب پارک نہیں تھے. لیکن لائک یو پارک آپ دیکھیں جا کے, یہ جنرل مشرف کے کارنامے ہیں. یہ جلتے ہیں, حسد کرتے ہیں اسے. ہم عدالتوں کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں, لیکن ایک جج نے فیصلہ دیا ہے اور تاریخ لکھے گی کہ اس جج کا فیصلہ صحیح تھا اور وہ ٹھیک تھا, اور انشاءاللہ تعالی قوم اسے یاد کرے گی. نہیں تو پاک فوج کی طرف سے شدید غصہ کیا گیا کہ یہ غلط فیصلہ ہے, تو کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ سر جی آج آپ ووٹ کرا لیں, خالی فوج اس کو غصہ نہیں کر رہی ہے, قوم بھی دکھی ہو گئی ہے. آج قوم بہت دکھی ہے, آج قوم بہت تکلیف میں ہے, آج قوم بہت غم میں ہے.
کہ یار ملک کی حفاظت کرنے والا, وطن کی حفاظت کرنے والا, خانہ کعبہ کو آزاد کرانے والا, اور جناب اس ملک پر جناب ایک اللہ کی رحمت نچھاور کروانے والا, اور اس شخص کو کارگل کی جنگ جیتنے والے کو آج غدار کہہ رہے ہیں, یہ بہت دکھ کی بات ہے, یہ بڑی تکلیف کی بات ہے. ٹھیک ہے. نون لیگ کے رہنما احسن اقبال صاحب, انہوں نے یہ بیان دیا کہ اگر یہ کام 50 سال پہلے ہوتا تو مارشل لا نہ لگتا. ان کے اس بیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اس نے یار جمہوریت نے کیا کیا, ہمیں کیا دیا جمہوریت نے؟ ان لوگوں سے پوچھا تھا یار جمہوریت نے کچھ دیا آپ کو؟ کچھ پھل ملا ہے جمہوریت کا؟ کچھ نہیں ملا جی. جمہوریت میں کیا ملا ہمیں؟ اور احسن اقبال, نواز شریف, زرداری اور شہباز شریف نے, اور یار وہ لوگ ان کی آپ بات کر رہے ہیں جس کی بیوی ہاتھ چوری کر لیتی ہے پیپلز پارٹی کے, وہ وزیر اعظم کی بیوی, اور آپ ان کی بات کرتے ہیں جنہوں نے زلزلے کے پیسے کھا لیے. آپ ان کی بات کرتے ہیں جنہوں نے زلزلے کے پیسے کھائے, وہ کیا قوم کی خدمت کریں گے؟ پاک فوج زندہ باد, ISI زندہ باد, پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے اور پاک فوج کے لیے جان دینے کے لیے قربان. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ کیا کریں گے سرحدوں کی راکھی؟ یہ اپنے بچوں کو انگلش پڑھانے کے لیے امریکہ بھیجتے ہیں, اور پاک فوج بارڈروں پہ اپنی جان دیتی ہے, اپنی جان نچھاور کرتی ہے. مجھے زرداری اپنے بیٹے کو بھیجے نا بارڈر پہ, نواز شریف اپنے بیٹے کو بھیجے نا بارڈر پہ. یہ غریب لوگوں کے بیٹے جاتے ہیں, ان غریبوں کے بچے جاتے ہیں, یہ قربانی دیتے ہیں, یہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں. اور جناب جنرل مشرف کو غدار کہتے ہو, آرمی کو غدار کہتے ہو. ہم آرمی کے لیے مریں گے, ہم آرمی کے لیے جیئیں گے. یہ ملک ہمارا ہے, یہ وطن ہمارا ہے, یہ قوم ہماری ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی, الحمدللہ ابھی تک تو عمران صاحب ٹھیک جا رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اب تھوڑی بہت تو انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, آپ صاف ہی وہ تو نہیں ہو سکتا ہے, مگر ابھی میں کہوں کہ یک دم ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ, تو ایسے نہیں ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اللہ کرے گا بالکل بہتری میں ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. خان صاحب جو ابھی کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. خان صاحب کی حکومت ہے اور خان صاحب کر بھی سکتے ہیں, اور یہ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. آپ مطمئن ہیں خان صاحب؟ نہیں, ہم سب مطمئن ہیں. ہم انشاءاللہ ایک چھوٹے مزدور لوگ ہیں, ہم اس بات پہ متفق ہیں. کوئی نہیں, مہنگائی ہوتی رہتی ہے, پاکستان ہے, یہ تو اتراؤ چڑھاؤ لگا رہتا ہے, مگر عمران صاحب بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ملک ریاست یہ جو ہے حکومت عمران خان کی, یہ انصاف نہیں دیتی, کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی, انصاف یہ تھوڑا انصاف ہے. بڑوں کو جب جیلوں میں بندہ بھیج دیتا ہے, آپ غریب کے لیے, امیر کے لیے ایک قانون بن رہا ہے, ایک قانون بنے گا, یہ کتنی بڑی بات ہے. کہ اب میں بھی جاؤں گا, میں بھی کہوں گا جی میں بات کر سکتا ہوں کسی بڑے آدمی کے ساتھ. یہ عمران خان کا ویژن ہے نا کہ چھوٹے آدمی کو آگے لے کے آنا, یہ تو ان کی ہمت ہے نا. اس سے پہلے کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں کیا ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں, کیا نون لیگ نے کچھ بھی نہیں کیا؟ نون لیگ نے کیا تو روڈیں بنائی ہیں, اور تو ہمیں کوئی اس چیز کا تو وہ نہیں ہے, بینیفٹ ملا ہے نا. اب روڈیں بنانا, یہ ہمارے ہی پیسوں سے روڈیں بھی بن رہی ہیں, سب کچھ بن رہا ہے. میں خود نون لیگ کا ہوں, میرے والد, میرے بزرگ جتنے بھی تھے وہ نون لیگ کو ابھی بھی ووٹ دے رہے ہیں. میں ابھی تکر ووٹ دیتا ہوں, میں کشمیر کا ایک ایسے کا وہ وہاں کا رہنے والا ہوں. ہم ابھی بھی نون لیگ کو دے رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ نون لیگ کو ووٹ نہیں دے رہے. آپ نون لیگ کے کارکن ہیں, لیکن خان صاحب سے مطمئن؟ خان صاحب سے اس لیے مطمئن ہے, خان صاحب ایک بہادر آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, بات کرنے کی اصلیت ہے. خان صاحب کے اندر یہ کوالٹی ہے. ٹھیک ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ میں صاحب, کہتا ہوں کہ آرمی چیف کی تو بات ہی ایسی علیحدہ ہے نا. خواجہ پاکستان سلوٹ مارتے ہیں, ان کو سلوٹ مارتے ہیں آپ میڈیا والوں کو, کہ جو ہر خبر جو ہے نا پاکستان کے غریب اور امیر لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو چلو وہاں کسی غریب آدمی کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. باجوہ صاحب نے بیان دیا کہ ہماری ساری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہماری ایک بچہ بھی جو ہے نا آرمی کے ساتھ اور فوج کے ساتھ ہر جگہ پہ جہاں یہ اعلان کریں تو وہاں پہنچنے کے لیے تیار ہیں. اور اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, اور مزید آگے آنے والے وقت پہ بھی کوئی بچہ ہے, میں کہتا ہوں 5 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تکر, وہ انشاءاللہ آرمی کے ساتھ ہوگا اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے. خان صاحب کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خان صاحب کو میں یہی کہتا ہوں کہ نیا پاکستان اور بالکل جو ہے نا اس کو سمت پہ لائیں اور غریبوں کا خیال کریں. جب تک آپ غریبوں کا خیال نہیں کریں گے تو آپ اس کو مدینہ کی ریاست نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں. نہیں تو کیا خان صاحب ابھی غریبوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھو جی کر رہے ہیں, اور اللہ کرے گا یک دم تو نہیں ہوگا, آہستہ 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 ہوگا. ہر چیز کو آپ کہہ دیں کہ 90 دن کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, یہ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دنیا کی کسی حکومت میں کسی ملک میں بھی چلے جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس پہ تھوڑا سا ٹائم آپ کو دینا چاہیے, اور آگے حکومتیں جو اپوزیشن ہیں دوسری ہیں وہ ان کو بھی چاہیے ان کے ساتھ مل کے یہ سب کام کریں.